آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہبطوا اتر جاؤ مصرن کسی بھی شہر میں فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے ما وہ ہے سألتم جو تم نے مانگا ہے، تو کسی بھی شہر میں تم اتر جاؤ یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں ملیں گی۔ وضربت اور مسلط کر دی گئی، اور ضرب یضرب مکمل ویسے ہوتا ہے مارنا، لیکن اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ تو وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت والمسکنت اور مسکینی، وباء اور لوٹے وہ بغضب من اللہ، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک یہ اس لیے ان پر ذلت اور یہ ساری چیزیں مسکینی اس لیے مسلط کی گئی، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ اس لیے لوٹے، ذالک اس لیے کہ بأنہم بے شک انہوں نے، بے شک وہ کانوا تھے یکفرون انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور صرف اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جو نبی ہوتا تھا، نبی ہوتے تھے انبیاء، ویقتلون وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق ناحق، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی کچھ کے، تو اتنے بڑے بڑے ان کے جرائم تھے۔ تو ذالک یہ اس لیے بھی وہ اللہ کی غضب کی مستحق ہوئے، اللہ کی غضب کی جو ہے نا ان پر آئی، ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کی گئی، بما عصوا اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا تھے وہ یعتدون حد سے گزرنے والے، وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ دہرا لو پورا رکوع۔ تو زمین جو چیزیں اگاتی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا من بقلھا، بقل سے، تو اس کی سبزی سے، ترکاری سے آپ نے اس کا ترجمہ سنا۔ تو بقل سے مراد ساگ سبزی جو دانے سے اگتی ہے، تو البقل ما ينبت اصلہ وفرعہ فی الشتاء، بقل وہ ہے جس کی جڑ اور شاخ سردیوں میں اگتی ہو، ککڑی، کھیرا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا وفوم یہاں کے اندر گیہوں سے مراد گندم، اسی طرح بعض نے ہم کو بتایا کہ لہسن، اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ دانہ جس سے روٹی بن سکے وہ فوم کے اندر آتی، اور وعد سیامی دالیں وبصلھا اور پیاز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو ہے نا اس آیت میں بنی اسرائیل کی سرکش ذہنیت کے دو نمونے پیش کیے ہیں۔ نمبر ایک ہی قسم کی کھانے پر صبر نہ کر سکنا، اس کو حقیر سمجھ کر اس کے ناشکری پر اتر آنا، اور دوسرا اپنے نبی کے ساتھ گستاخانہ لہجے میں جو ہے نا وہ یہ کہنا کہ جیسے یا موسیٰ نام لے کر اے ہمارے نبی نہیں، اور دوسرا ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں، جیسے نعوذ باللہ گویا اللہ سبحانہ وتعالی ان کا رب نہیں ہے۔ تو یہ ان کے جو ہے نا وہ ایسے الفاظ تھے۔ تو عام حالات میں تو شاید ایک ہی قسم کے کھانے سے بندہ اکتا جائے، کوئی جواز بن سکتا ہے، لیکن ان کی جو حالت تھی، اس حالت میں ناشکری کا کوئی توق نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو حال میں انہوں نے آزادی حاصل کی تھی فرعون سے، جس کا ذکر پیچھے آیا ہے، جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بچوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور ابھی انہوں نے ایک اور قوم سے آگے جو ہے نا وہ لڑنا تھا، تب جا کے ان کو پورے سلطنت حاصل ہونی تھی۔ ابھی تو یہ تیاری نہیں تھی، ابھی تو اس چیز کی ان کو سخت ضرورت تھی کہ عزت سے جو چیز میسر آ رہی ہے
اس پر صبر کرتے، قناعت کرتے، اپنے جہاد کی تیاری کرتے، اور جو ہے نا وہ چونکہ رنگین مزاج لوگ تھے، من و سلوہ جیسے ضیافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ صبر نہیں کی، اور بے صبری اور بے قراری میں من و سلوہ کی جگہ انہوں نے پیاز اور سبزی مانگنے لگے، تو نہ تو یہ عزت کی قدر جانتے تھے، نہ ہی ذلت سے نجات حاصل کرنے کی کوئی قیمت دینے پر آمادہ تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ غلامی میں ساری زندگی رہے، اب ان کو پتہ ہی نہیں تھی عزت کیا چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اس چیز کی قدر ہی نہیں تھی۔ اب جو انسان بیمار ہی نہ ہوا ہو تو وہ صحت کی قدر پہچان ہی نہیں سکتا، تو اس لیے ان کو کہا کہ اچھا اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو شہر میں کسی بھی شہر میں جاؤ یہ عام چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن جو تم کھا رہے تھے یہ تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وضربت مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت اور والمسکنۃ مسکینی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسرائیل کی بے صبری، عدم استقامت کا، بنی اسرائیل کی جو ہے نا وہ بے صبری اور عدم استقامت کا لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی، تو اب وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذلت عزت کیا ہے، کیونکہ ساری زندگی وہ فرعون ان کو استعمال کرتا رہا، اب اسی طرح وہ دوبارہ جو ہے نا وہ اسی چیز کا انہوں نے سوال کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان پر یہ دونوں چیزیں مسلط کر دی۔ وباء بغضب من اللہ، وباء لوٹے وہ بغضب من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غضب سے لوٹے، اللہ کے غصے سے وہ لوٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کی وہ جو ہے نا وہ مستحق بن گئے۔ صرف ذلت اور مسکینی ہوتی تو کوئی گزارا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غضب کی بھی وہ مستحق ہو گئے، تو یہ اس لیے وہ اللہ کی غضب کی مستحق ہوئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، ذالک یہ اس لیے کہ بانہم بے شک وہ کانوا تھے، یکفرون کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یعنی بنی اسرائیل کی ذلت اور بے بسی کی علت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار اور قتل انبیاء جیسے اعمال کرتے تھے۔ اگر وہ یہ اعمال نہ کرتے تو گویا کہ ان پر ذلت اور مسکینی مسلط نہ ہوتی اور وہ اللہ کی غضب کے مستحق نہ ہوتے، چونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اسی لیے انہوں نے کفر کیا ہے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ غضب کے مستحق ہوئے۔ اچھا جی، اب وہ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے تھے؟ قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اور جو نبیوں کو قتل کرے یہ تو بہت بڑا جگرا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی مبتلا ہو گئے تھے، یعنی کفر اور قتل انبیاء کے مرتکب وہ اس لیے ہوئے، وہ عصیان کی نافرمانی کے عادی بن چکے تھے۔ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو گناہ کا احساس دل میں نہیں رہتا۔ شروع میں بندہ کوئی بھی کرے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی کو گالی دے، کوئی تھپڑ مارے، شروع میں اس کو احساس ہوتا ہے نہیں میں معافی مانگوں گا، میں نے زیادتی کی ہے، آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ بدمعاش بن جاتا ہے، پھر وہ قتل بھی کرے اس کو محسوس نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ عادی مجرم بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے دلائل دینے لگ جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا ان چیزوں کے دلائل دیتا ہے، یہ میں بالکل صحیح کیا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب دل سیاہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو کیا وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، استغفار کرے بالکل پالش کر دیا جاتا ہے، اگر وہ اسی طرح رہے وہ نقطہ سیاہ بڑھتا رہتا، پھر پورا دل سیاہ ہوتا ہے، پھر اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، وہ برائی بھی کرے اس کو ایسا لگتا ہے میں نے بہت اچھا کیا۔ تو گویا کہ گناہ کا احساس نہ ہونا گناہ سے زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ اس صورت میں گناہ سے گناہ جنم لیتا ہے، اسی لیے ذالک بما عصوا، جب احساس گناہ ہی نہیں ہوگا، لفظ لوامہ ہی نہیں ہوگا، نفس اس کو ملامت ہی نہیں کرے گا، نفس مطمئنہ تو پہلے ہے نا، وہ نفس لوامہ یہ تب ہوتا ہے جب انسان گناہ کرے اس کو کہتا ہے نہیں آپ نے صحیح نہیں کیا، کٹکتا ہے، اور جب انسان گناہ کر کے اس کو تشہیر کرے میں ہی کتا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں تو جناب وہ اپنے گندے کام جن پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ان کو بھی لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، تو
تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ عادی مجرم بن جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. اس سے گناہ در گناہ انسان جنم لیتا ہے، گناہ سے گناہ، پھر انسان کا دل ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ناشکری اور عدم استقامت اور ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. ناشکری نمبر 1. نمبر 2، کسی بھی چیز عمل پر، نیک اعمال ہیں، آزمائشیں، اس پر آپ استقامت اختیار نہیں کرتے، آپ ڈٹے نہیں رہتے، آپ مطلب جو ہے نا وہ برساتی مینڈک کی طرح ہیں. کبھی دل کیا تو راتوں کو اس کے تہجد بھی پڑھ لیا، اور کبھی دل کیا تو فرائض سے بھی جی چھڑا لیا، فرض بھی نہیں پڑھتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. دیکھیں نا رمضان میں یہ مسجد ساری بھری ہوتی تھی. اب وہ جو رمضان میں ادھر نمازی آتے تھے، آسمان سے آتے تھے یا زمین سے نکلتے تھے؟ کہاں سے آتے تھے؟ وہ ہمارے ادھر آس پاس کے سارے تھے. اب وہ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ اس لیے وہ وقتی ہیں. شریعت یہ کہتی ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے تھوڑا کرو، فرض ہی پڑھ لو. ابھی تمہاری جو ہے نا وہ شروع میں تم نے شروع کیا ہے، نفس پر باری ہے، بیمار ہو، جس طرح بیمار سے دوائی نہیں کھائی جاتی، تمہارا نفس بھی بیمار ہو چکا ہے، تم سے ابھی نماز نہیں پڑھی جاتی، تمہیں 10 منٹ کی نماز ابھی 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کی لگتی ہے. کوئی بات نہیں، فرائض پر اکتفا کر لو، پھر آہستہ آہستہ بس فرائض پر ایک بار جمے رہو، پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھاؤ. ناشکری اور عدم استقامت، ان 2 چیزوں کی وجہ سے کیا مسلط ہوتی ہے؟ ذلت اور رسوائی کا یہ سبب بنتی ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ فرمایا کہ وہ ضربت علیہم الذلہ. اور تیسری چیز اس آیت میں یہ ہے کہ انسان تنوع پسند ہے، ایک چیز نہیں پسند کرتا، کہتا بس بدل کے. باہر یہ سارے خواہشات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھی ہیں، اور یہ سارے خواہشات جنتیوں کی ہیں، اور وہاں ہی پوری ہوں گے، اور وہاں ہی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا، جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے تشتہی انفسکم. اب اس میں تمہیں یہ بتا دیا جائے یہ ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. بس مختصراً یہ سمجھو جو جی چاہے گا وہ ہوگا. تو اسی لیے کتنی بڑی بدنصیبی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی لذت کے لیے ہمیشہ والی جنت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، گناہ کر کے. اور تھوڑی سی تھکاوٹ اس کو بندہ اختیار نہیں کرتا اور ہمیشہ والی نعوذ باللہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ محرومی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جب نبی دعا کرتے تو ہم ہی کیوں نہیں کرتے رہنا چاہیے؟ دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں، اور خود نبی ہو کر کیا کریں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب نبی بھی اپنے لیے دعا کر، اللہ مجھے نمازی بنا. تو جہاں نبی نماز اپنے دعا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا، تو ہم جیسے جو گناہ گار ہیں ان کو تو ہر ٹائم دعا کرتے رہنا چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اور گویا کہ یہی ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو بالخصوص جو دماغ کو دل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی بہترین نسخہ بتایا کہ گویا کہ وہ اس کو اپنا ورد بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو نمازی بنائے گا. صرف نمازی خود نہیں بننا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام کا سبق یہ ہے خیر کا کام جس طرح تم یہ ہوتا ہے اپنا پیٹ کاٹ کے اولاد کو دیتے ہو، صرف اس یہاں تک تمہاری جو ہے نا وہ ذمہ داری نہیں ہے. جس طرح شیخ عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، والدین کی ذمہ داری اولاد کو پیروں پر کھڑے کرنے کی نہیں ہے. والدین کی ذمہ داری جو ان پر اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آگ سے بچانا ہے، ان کو آگ سے بچانا. اس لیے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے بھی میرے آنے والی نسلوں کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے جھکنے والے بنا. تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے انشاءاللہ. اور دعا بھی کرنے، آپ پہلے تلاوت سنو، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ. ویسے بھی قرآن جدو بھی پڑھیا جائے نا، قرآن تو بعد قبولیت دا وقت بھی ہوتا جائے، جدو بھی اٹھو کوئی نہ کوئی دعا کر کے اٹھا کرو. ربنا آتنا، رب اجعلنی، کوئی دل سے کوئی بھی دعا ہے وہ کتنی کرو.